السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ جتنی باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے دوستو، یہ سب آپ کے علم میں اور بہت ممکن ہے مجھ سے بہتر آپ حضرات جانتے ہوں، لیکن میں اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی گزشتہ جمعے بھی یہ بات یہاں پہ کی کہ ہم نے یہ واقعہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، تو سراقہ بن مالک بن جعشم نے انہیں راستے میں روک لیا۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ میسج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں فارس کے محلات کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ بھی واقعہ یہاں تک بھی ہمیں معلوم ہے۔ اس سے پیغام کیا ملتا ہے؟ اس سے ویژن کا پتہ چلتا ہے، نظریے کا، کہ سراقہ سمجھ گئے کہ یہ شخص جن کے پاس آج کھانے کو نہیں ہے، جن کو ان کے شہر کے لوگوں نے نکال دیا، جن کی ایسی کیفیت ہے، اور ان کی نظر کہاں پر ہے؟ نظر ہے ان کی فارس کے اوپر، اور یہ فارس فتح کر لیں گے۔ کل 2 یا 3 افراد، اور ان میں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم فارس کے خزانے ہماری نظروں میں ہیں۔ یہ ہے ویژن۔ تو اسی طرح جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب پہلی وحی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ تھا بہت۔ آپ نے آ کے فرمایا کہ زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل ڈال دو، چادر ڈال دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو تنہائی میں عبادت کرتے ہیں، آپ تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ تو ایسے ہیں۔ جو چیزیں انہوں نے بتائیں یعنی اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دلاسا دے رہی ہیں، اس میں یہ بھی ایک پیغام ہے کہ بیویوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ دلاسا کیا دیا؟ کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کے سہارا ہیں۔ یہ 3 باتیں کر کے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ آج ہم یہ تہیہ کر لیں کہ دوسروں کی مدد کرنی ہے، کھانا کھلانے کی فکر کرنی ہے، اور تیسرے یہ کہ جو بیوہ ہوں ہماری نظر میں ان کی کسی طریقے سے اعانت کرنی ہے۔ یہ 3 کام کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے جو عرض کیا کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، تو اللہ ہمیں بھی ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہمیں بھی سرخرو کر دیں گے، اللہ ہمیں ہمارے اوپر برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ ایک بات میں اکثر یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن حکیم سے میرے دوستو ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آذربائیجان کے گورنر تھے۔ حضرت حذیفہ جب آذربائیجان جا رہے تھے، راستے میں قیام کیا، نماز فجر ادا کی، اس کے بعد برابر والے خیمے سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے بحث و تکرار ہو رہی ہو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے اور کہا کیا بات ہے؟ تو ایک نے عرض کیا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میں جب پڑھ رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہو۔ پوچھا کہاں کے ہو؟ تو دونوں عجمی تھے، یعنی ایک فارس اور ایک کوفہ کے تھے۔ انہوں نے کہا کس سے پڑھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو، میرے پاس مضبوط دلیل ہے، میں نے پڑھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دونوں جید کبار صحابہ میں ہیں، بڑے صحابہ ہیں۔
دونوں کی بات صحیح. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پڑھ کے سناؤ. ایک نے پڑھا، کہا ٹھیک ہے. دوسرے سے کہا تم کیسے پڑھ رہے تھے؟ پڑھا، کہا ٹھیک ہے. دونوں کو کہا کہ ٹھیک ٹھیک پڑھ رہے ہو تم. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ یہ حال ہے قرآن حکیم پڑھنے کا. یہ آپس میں اس طرح لڑ رہے ہیں حالانکہ دونوں صحیح پڑھ رہے ہیں. اپنے کام امور نمٹا کے واپس گئے مدینہ منورہ، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ایک جملہ کہا کہ امت کو بکھرنے سے بچا لیجیے. یہ تھی فکر، امت کو بکھرنے سے بچا لیجیے. انہوں نے کہا کیا؟ پھر یہ پورا واقعہ بتایا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت زید بن ثابت کو، جنہوں نے شروع میں لکھا تھا، کتابت کی تھی، اور ان کے ساتھ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا. اچھا، اب حضرت زید بن ثابت یہ انصار صحابہ ہیں، اور انصاری مدینے میں ہیں. دیکھیں خطہ ایک ہے، یہ ہے فکر، یہ ہے سمجھ بوجھ، یہ ہے دانش مندی. خطہ ایک ہے، عرب ہیں، لیکن یہ کہا کہ قرآن تو نازل ہونا شروع ہوا مکہ میں، اور مکہ میں ہوتے ہیں قریشی. عبداللہ بن زبیر کو ساتھ لگایا کہ یہ قریشی ہیں، قریش لغت کے اوپر قرآن حکیم کو دوبارہ جمع کرو. اب حاجی وہاں جا رہے ہیں، ہمارے یہاں کیا معمول ہے الا ماشاء اللہ، حج کرنے جا رہے ہیں، وہ تیاری جو ہونی چاہیے. اس پہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک ہی یہ موقع ملتا ہے زندگی میں، ایک فرض ادا کرنا ہے. ہم فرض ادا کرتے ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ہم فرض ادا کرتے ہیں رمضان کے روزے رکھنا. اس میں ایک میں کوتاہی ہو گئی، گنجائش ہے کہ اگلی دفعہ صحیح کر لیں گے، اللہ وہ کیفیت عطا فرما دیں. لیکن حج ایک دفعہ ہے، ایک کوتاہی ہو گئی تب، اور اچھے طریقے سے ادا کیا تب یہ ایک دفعہ ادا ہو گیا. اب اگر زندگی میں دوبارہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی تو وہ نفلی حج ہوگا، وہ فرض نہیں ہوگا. فرض ہو چکا بس، اب اس میں جو کوتاہی ہو گئی ہو گئی. تو کیوں نہ سیکھ کر جائیں ایک ایک جگہ کا. مسجد نبوی شریف میں ایک ستون ہے ریاض الجنہ میں، اللہ ہم سب کو وہاں لے کے جائے. اس ستون کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانہ مصحف. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ستون کے اوپر وہ قرآن رکھ دیا وہاں پر. 7 سال وہاں رکھا رہا، وہاں رکھ دیا، اور یہ کہا کہ اب اپنے اپنے نسخوں کو اس سے تصحیح کر لو. اور اس کے لیے جو میں نے عرض کیا کہ وہ تو قریشی لغت پہ لکھا گیا، تو عبداللہ بن زبیر قریشی تھے، ان کی ذمہ داری دی کہ، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جہاں پر بھی عبداللہ بن زبیر تمہیں کچھ کہیں تو ان کی بات ماننا، اپنی بات کو ترجیح نہ دینا، ان کی بات ماننا، کیونکہ یہ قریش لغت کے مطابق لکھوائیں گے تمہیں. یہ میرے دوستوں محنت ہے، اس طرح ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں. ہم تو چونکہ اس فکر کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے ملا، ہمیں تو اس کا ذرہ برابر بھی اللہ ماشاء اللہ گمان بھی نہیں ہے کہ کتنی اس کے اوپر محنتیں ہوئی ہوں گی. دیکھیں یہ وہ لوگ تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا موسمیات میں ایک صاحب میرے جاننے والے ہیں کوئی، میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا کہ آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہمارے پاس ہمیں اتنی ٹریننگ ہوتی ہے، ہم اتنے کورسز کر چکے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم نے علم حاصل کیا ہوا ہے کہ ہمیں ہوا سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا وائرس ہے، کون سا بیکٹیریا آ رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں وائرس آ رہا ہے یا فلاں وائرس ہوا میں ہے، لہٰذا احتیاط کریں. اب تو یہ بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا جب سے عام ہوا ہے. یہ لوگ، یہ اللہ والے، یہ موسمیات والے، یہ مٹی سونگھ کے بتا دیتے ہیں، یہ ہوا کا رخ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کون سا وائرس ہے. تو میرے دوستو اللہ والے بھی اسی طریقے سے جہاں پر دین میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ اس کو سونگھ کے بتا دیتے ہیں کہ کہاں خرابی ہے، کس طرح صحیح ہوگا. بس اللہ تعالیٰ اچھے اللہ والوں سے تعلق قائم کروا دیں. جو سیکھنے کی چیزیں ہیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. سیکھنے کی چیزیں کیا ہیں؟
رمضان میں کم و بیش ایک بات پیش کی گئی کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، کہیں قیام کیا، تو جب یہ سو رہے تھے حضرت سلمان فارسی تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ اب جس طرح بات ہوتی ہے کہ ہم کبھی سفر میں جائیں اور کوئی ایک ایسا ہو جو کام بھی نہ کرے، جو سو جائے لیکن کھانے کے وقت وہ تیار ہو جائے، تو اس طرح سے ساتھیوں نے آپس میں گفتگو کی۔ یہ ایک پنکھا چلا دیں میرا خیال، یہ والا۔ تو ساتھیوں نے آپس میں یہ گفتگو کی، یہ سلمان یہ تو بس کھایا اٹھے ہمارے ساتھ بیٹھے، تو ان کو بھی کوئی کام دو۔ تو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ اب حضرت جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے حضرت سلمان سے کہا کہ جاؤ رسول اللہ سے سالن لے آؤ پلیٹ میں، اور ایک پلیٹ دی۔ یہ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ کچھ سالن دے دیجئے۔ کہا کس کے لیے؟ کہ ہم ساتھی ہیں، ہم کھائیں گے۔ حضرت سلمان کو بھیجا تھا۔ حضرت سلمان نے کہا کہ حضرت سلمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ تم تو کھا چکے ہو سالن۔ وہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آ کے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے عبث بھیجا، بیکار بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ آپ نے تو کھانا کھا لیا، سالن کھا لیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہاں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط تو تصور بھی نہیں تھا کہ غلط بیانی کی ہوگی۔ یہ گئے ان کے پاس اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو سالن نہیں کھایا۔ کہا نہیں تم نے کھا لیا۔ یا رسول اللہ نہیں کھایا ہم نے۔ کہا کہ ابھی تم نے اپنے کسی ساتھی کے بارے میں کچھ باتیں کی، اور وہ پھر وہ باتیں بتا دی کہ یہ باتیں کی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی اس نے گویا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا، تو اس کا مطلب تم نے وہ کھا چکے ہو تم۔ تو یہ کتنی بڑی ایک میرے دوستو، ہم اور غیبت کو ہم غیبت نہیں، ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ ایسی ایک بیماری اور وبا ہے جس کو ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بیماری اور وبا ہے۔ جہاں پر بیٹھے ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ ساتھی باتیں کر رہے تھے کسی اور کے بارے میں، غیبت کی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے ان کو منع کیا کہ بھئی یہ باتیں نہ کرو۔ انہوں نے کہا اچھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باتیں، وہ بھی یہ بزرگ بھی ان صاحب کو جانتے تھے، انہوں نے کہہ دیا، خالد ربعی ان کا نام تھا رحمت اللہ علیہ، بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں فلاں شخص تو ہے ہی ایسا، وہ باتیں کی۔ فرماتے ہیں کہ اسی رات کو ایک تھال پیش کیا گیا مجھے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے اور مجھے کھانے کے لیے کہا گیا، میں نے منع کیا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس بات کو 40 سال گزر گئے، آج بھی جب کھانا کھاتا ہوں تو اس کی بدبو اپنے منہ میں محسوس کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ غیبت، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، ہر ہفتے اپنا محاسبہ کرنا کہ جو پچھلے ہفتے میں ہم نے سنا تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زندگیوں میں بہاریں آئیں گی عمل کرنے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ